पांचवा, हर शख्स आपसे फायदा उठाएगा, आपके फायदे की बात करेगा लेकिन फायदा आपसे उठाएगा, आपके फायदे की बात कह करके आपको इस्तेमाल किया जाएगा। आज हमारे देश के अंदर को एजुकेशन सिस्टम को आम कर दिया गया, जहां एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में, एक ही रूम में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं। फिर तीसरा कोई उसका मुहाफिज नहीं, चाहे वो चचाजाद हो, मामूजाद हो, फुफाजाद हो, किसी भी तरह का भाई हो, किसी भी तरह का कज़न हो, कोई भी रिश्तेदार हो, लेकिन वो उसका मुहाफिज नहीं हो सकता। उससे उसको पर्दा करना है, उससे उसको बिल्कुल ताल्लुक फ्री होकर के नहीं रखना उसके साथ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी दिन ब दिन हादसे बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर से गुंडागर्दी और चाकूबाजी वगैरह। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दशहरे से एक दिन पहले एक लड़की को दिन दहाड़े, पेट्रोल पंप में काम करने वाली लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने दिन दहाड़े चाकुओं के ज़रिए ज़ख्मी करके और चाकुओं के ज़रिए उस पर वार करके उसको मौत की घाट उतार दिया। और उसके बाद दशहरे के दिन ही फिर एक मंदिर के पास चाकूबाजी की गई जिसमें लोग ज़ख्मी हो गए। और दिन ब दिन आए दिन ये वीडियोस आ रही है, ऐसी ऐसी वीडियोस निकल कर के आ रही है कि कहीं लोग गुंडागर्दी करते हुए दिख रहे हैं और कहीं लोग एक दूसरे पर जुल्म करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे हालत में, ऐसे वक्त में ख़ास तौर से जो लड़कियों के साथ हो रहा है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस पर मैंने ये वादा भी किया था कि एक तफसीली वीडियो में बनाऊंगा कि लड़कियों का मुहाफिज कौन है। आखिर इस तरह से जुल्म और सितम हो रहे हैं और इस तरह से एक दूसरे के लोग दुश्मन बनते जा रहे हैं, तो आखिर लड़कियों को भरोसा और एतबार किसके ऊपर करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने का वादा किया था और वही वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। मेरा अजीज़ दोस्तों और प्यारी बहनों, हादसे तो कई तरह के हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही जान मारने पर और लड़के ही एक दूसरे पर जुल्म करने पे काबिज़ हैं, बल्कि कई लड़कियों के भी वाक़यात ऐसे आते हैं कि वो अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को कत्ल करके या कत्ल करवा करके कहीं फ्रिज में और कहीं हिमालय के पहाड़ी से गिरा दिया करती है। तो इस तरह के वाक़यात तो आते रहते हैं, लेकिन लड़कियों को मैं बतला देना चाहता हूँ कि ये जो हादसे हो रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं। लड़कियों के लिए ख़ास तौर से ये वीडियो है कि अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है इस टाइप का, जैसा कि अंबिकापुर में दशहरे से एक दिन पहले हुआ, उस तरह का अगर आपके साथ हादसा हो रहा है तो उसके ज़िम्मेदार सबसे पहले नंबर पर आप खुद हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि लड़की को ये बात समझनी चाहिए, इस बात का उसे इल्म होना चाहिए कि किसी भी औरत के लिए, किसी भी लड़की के लिए सिर्फ 4 ही लोग मुहाफिज हुआ करते हैं। सिर्फ 4 ही लोग ऐसे हैं जिस पर लड़की को भरोसा करना चाहिए, एतबार करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। लेकिन आज तो अलग ही माहौल, अलग ही तहजीब, आज तो अलग ही हमारे देश की संस्कृति बनी हुई है। आज देश में जो गलत हो रहा है उसको गलत नहीं कहा जा रहा, बल्कि जो सही काम है, जो लोग सुधार का काम कर रहे हैं, उन लोगों को गलत कहा जाता है। आज हमारे देश के अंदर ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम को आम कर दिया गया। आज हमारे देश के अंदर को एजुकेशन सिस्टम को आम कर दिया गया, जहां एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में, एक ही रूम में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ तालीम हासिल कर रहे हैं, दोनों की एजुकेशन लाइफ बिल्कुल एक साथ गुजर रही है। हालांकि इसको अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इस पर किसी की नज़र नहीं जाती। और यही वजह है कि लड़कियों की दोस्ती लड़कों से और लड़कों की दोस्ती लड़कियों से हो जाती है। मेरा अजीज़ दोस्तों, याद रखिए, जब ये दोनों एक साथ होंगे तो हालात ख़राब होंगे, इसको
کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ایک ساتھ ہونے کی وجہ ہے کہ حالات خراب ہوں گے، اور اگر ایک ساتھ نہیں بھی ہو رہے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ موبائلوں کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جب ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں گے تو یہ حادثات پیدا ہوں گے۔ اور لڑکیوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی بھی لڑکا آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور آپ سے محبت اور پیار کی بنیاد پہ نہیں کرتا، بلکہ آپ سے کانٹیکٹ کرنے کا، آپ سے رابطہ کرنے کا اور آپ سے محبت کے اظہار کرنے کی اصل وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ آپ کے خوبصورتی، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے، آپ کے خوبصورتی کو دیکھ کر کے آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ سے محبت کا ڈھونگ رچتا ہے، یا تو پھر آپ کے گھر خاندان کو اور آپ کی دولت کو، آپ کے باپ کی دولت اور جائیداد کو دیکھ کر کے۔ یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے، لڑکیوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس کے لیے اپنا نہیں ہے، ہر شخص پرایا ہے۔ اور یہ تہذیب ہندوؤں میں بھی، مسلمانوں میں بھی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ پردہ ہے، لیکن پردے کو تو بالکل ہی جرم سمجھا جا رہا ہے۔ پہلے غیر مسلم لڑکیاں بھی، عورتیں بھی گھونگھٹ کیا کرتی تھی، جس طرح مسلم عورتیں حجاب اور نقاب میں اپنے آپ کو کور کر کے پردے میں رہا کرتی ہے، حجاب کا اہتمام کیا کرتی ہے، اسی طرح آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ ہمارے غیر مسلموں میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ گھونگھٹ لیا کرتی تھی، دوپٹہ لیا کرتی تھی، لیکن اب یہ رواج بالکل ختم کر دیا جا رہا ہے۔ میری جسم میری مرضی، میں اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہوں گی، اس طرح کے نعرے لگا کر کے لڑکیوں کو بالکل برباد کیا جا رہا ہے۔ بہرحال لڑکیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لڑکیوں کے لیے جب تک وہ شادی شدہ نہیں ہے اس وقت تک اس کا محافظ صرف دو لوگ ہیں۔ نمبر ایک اس کا باپ ہے، اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر اس کا بھائی ہے، پھر تیسرا کوئی اس کا محافظ نہیں، چاہے وہ چچا زاد ہو، مامو زاد ہو، پھوپھا زاد ہو، کسی بھی طرح کا بھائی ہو، کسی بھی طرح کا کزن ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، لیکن وہ اس کا محافظ نہیں ہو سکتا۔ اس سے اس کو پردہ کرنا ہے، اس سے اس کو بالکل تعلق فری ہو کر کے نہیں رکھنا، اس کے ساتھ فری نہیں ہونا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، تب جا کر کے آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس پر کوئی اعتبار، کوئی بھروسہ نہیں کرنا۔ تیسرے نمبر پہ جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ کا شوہر، آپ کا ہسبینڈ، آپ کا پتی، یہ تیسرے نمبر پر آپ کا محافظ ہے، آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور آپ کو جس کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے وہ یہ تیسرے نمبر کا آدمی ہے جو آپ کا لائف پارٹنر بنے گا۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ لائف پارٹنر بننے سے پہلے ہی ایک ٹیسٹنگ کیا جا رہا ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ایک رشتہ قائم کیا جا رہا ہے، لیو ان ریلیشن میں رہا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ بالکل گدھے گھوڑے والا رشتہ ہے، بالکل بھنگیوں اور چماروں والا رشتہ ہے۔ اس کا کوئی جائز اور اس کا کوئی حلال کوئی رشتہ کا نام نہیں ہو سکتا، یہ بالکل حرام ہے، حرام ہے۔ محبت کے نام پہ آپ جتنی چاہے قسمیں کھا لیں، چاہے آپ مندروں پہ جا کر کے ماتھا ٹیکے، مزاروں پہ ماتھا ٹیکے، مسجدوں میں نمازیں پڑھے، ہماری محبت پاکیزہ ہے، قسمیں کھائیں مزاروں پہ جا کر کے، مسجدوں میں جا کر کے، مندروں میں جا کر کے بھگوان کے سامنے وچن اور قسم کھائیں، لیکن یہ آپ کی پاکیزہ محبت نہیں ہو سکتی، یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ اب چوتھے نمبر پر جو عورت کا محافظ ہے، جو عورت کی حفاظت کرنے والا ہے، جس کے اوپر عورت کو بھروسہ اور یقین کرنا چاہیے، اعتبار اور اعتماد کرنا چاہیے، وہ ہے عورت کا بیٹا۔ جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اسے بیٹے کے اوپر بھروسہ اور اعتبار ہونا چاہیے۔ ان چار لوگوں کے علاوہ کسی بھی شخص کے اوپر، کسی بھی فرد کے اوپر عورت کو کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تب جا کر کے آپ محفوظ ہیں، تب جا کر کے آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ آپ کی عزت، آپ کی عصمت کی حفاظت اگر آپ کو کرنی ہے تو میری ان باتوں پر غور کرنا، ورنہ دنیا ہر طرح سے آپ کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کو آزمانے کے لیے موجود ہے۔ جب تک آپ کے اندر حسن و جمال لوگ دیکھیں گے تب تک آپ کو استعمال کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ اس لیے میری ان باتوں پر آپ غور کریں اور میری ان باتوں پر دھیان دیں۔
بس یہی چھوٹا سا میسج آپ لوگوں کو دینا تھا. اس بات پر ہر مسلمان، ہر ہندو، ہر سکھ، ہر عیسائی، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر مرد کو، ہر عورت کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ عورت کا محافظ صرف یہ 4 لوگ ہیں. پہلا نمبر پہ باپ ہے، دوسرا نمبر پہ بھائی ہے، تیسرا نمبر پہ شوہر ہے یعنی ہسبینڈ، اور چوتھے نمبر پر بیٹا ہے. ان 4 لوگوں کے علاوہ دنیا کا 5واں ہر شخص آپ اس طرح سے اس کو سمجھے کہ صرف اس سے ضرورت کے بقدر کچھ باتیں کرنی ہے، بقدر ضرورت اس سے کچھ رابطہ قائم کرنا ہے، ورنہ کوئی رابطہ نہیں، کوئی ریلیشن نہیں، کوئی اس سے ہمیں کام نہیں، کوئی اس سے ہمیں مطلب نہیں، اس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں. یہ اگر آپ نیم، یہ اگر آپ اصول بنا لیتے ہیں، اس نیم اور اصول پر اگر آپ چلتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی عزت کی، آپ کی جان کی، آپ کی مال کی حفاظت بہت آسانی سے ہو جائے گی. ورنہ لوگ آپ کو استعمال کریں گے. جب تک آپ کو جوان اور جب تک آپ کو خوبصورت لوگ دیکھیں گے، جب تک آپ کے حسن و جمال لوگوں کے نظروں میں بھائی رہے گی، تب تک آپ کو استعمال کیا جائے گا. پھر آپ کو بیچ چوراہے پر آپ سے ضرورت ختم ہونے کے بعد، آپ سے مطلب ختم ہو جانے کے بعد بیچ چوراہے پر کوئی بھی آپ کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا یا آپ کا قتل کر دے گا اور آپ سے جان چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. اس لیے اگر آپ کو کسی بھی شخص سے فائدہ ہے تو وہ صرف انہی 4 لوگوں سے. 5واں ہر شخص آپ سے فائدہ اٹھائے گا، آپ کے فائدے کی بات کرے گا، لیکن فائدہ آپ سے اٹھائے گا. آپ کے فائدے کی بات کہہ کر کے آپ کو استعمال کیا جائے گا، آپ کے لیے محافظ اور معاون بن کر کے دکھائے گا، آپ کے بھروسے کو جیت کر کے دکھائے گا، لیکن آپ کا بھروسہ توڑے گا. اس لیے ہر 5ویں شخص سے اپنا رشتہ توڑ دیں اور صرف انہی 4 لوگوں سے اپنا رشتہ رکھیں. یہی میری چند باتیں تھی، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.